السلام علیکم۔ خیال ٹی وی کے پروگرام اوزان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ طاہر، اور میرے ساتھ ہیں اس پروگرام کے روح رواں جناب اجمل سروش، جو ہمیں علم عروض کے اصولوں پر مبنی آج 7واں لیکچر دیں گے۔ میں آپ سب احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے خیال ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اس پروگرام کے حوالے سے اگر کچھ سوالات ہوں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر اس پروگرام سے ریلیٹڈ کوئی آپ کی تجاویز ہوں تو وہ بھی آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی تجاویز کے مطابق ہی ہم مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ میں اب تمام دوست ہیں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر پچھلے لیکچر کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ پروگرام کے اینڈ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب جناب اجمل سرور سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ لیکچر کا آغاز کریں۔ جی اسامہ، بہت شکریہ آپ کا۔ اب لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو 7واں لیکچر ہے، اس سے قبل جو 6واں لیکچر تھا اس میں بحر رمل کے ایک مضاعف وزن پہ بات کی تھی، تو وہ مسمن حیت میں تھا۔ تو آج بھی بحر رمل کا ایک اور مضاعف وزن جو مسدس حیت میں ہوگا اس پہ بات کروں گا، اور وہ آہنگ جو ہے سکھانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو یہ دیکھیں کہ وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا بحر رمل مسمن محذوف، یہ 6 لیکچر میں سے ڈسکس کیا تھا۔ تو یہ رمل جو ہے، رمل مسمن سالم جو ہے، یعنی کہ تمام ارکان جو ہیں فاعلاتن ہوں، ایک مصرے میں تعداد فاعلاتن کی 4 اور 2 مصروں میں 8 ہو، تو اس اعتبار یہ آہنگ جو ہے یہ زیادہ مروج نہیں ہے، اردو شاعری میں بہت کم شعراء نے اس میں کہا ہے۔ البتہ یہ جو مضاعف وزن لکھا ہوا ہے بحر رمل مسمن محذوف کے آخر پہ فاعلاتن کے بجائے فاعلن آ رہا ہے، تو اس میں بے شمار شعراء نے غزلیات بھی کہی ہیں، دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی ہے، یہ مروج ہے ہماری اردو شاعری میں۔ اچھا، آج دوسرا جو اس کا مضاعف وزن ہے وہ دیکھیں کہ یہاں سے میں مسمن کو مٹا دوں گا اور یہاں لکھ دوں گا مسدس۔ مسدس میں نے ابتدائی لیکچرز میں اس کی وضاحت کر دی تھی کہ مسدس کا جو ہے وہ معنی ہوتا ہے 6 کا، تو اس اعتبار سے ارکان کی تعداد جو ہے 2 مصروں میں، ایک بیت میں، ایک شعر میں 6 ہو جاتی ہے۔ تو رمل مسدس محذوف، اب محذوف سے مراد یہ والا جو رکن نیچے لکھا ہوا ہے فاعلن۔ اب یہاں سے ایک فاعلاتن ہم مٹا دیتے ہیں، میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں واضح کر کے۔ اب مسدس رمل مسدس محذوف کا جو وزن ہے وہ ہے فاعلاتن، فاعلاتن فاعلن۔ یہ مسدس رمل مسدس محذوف کا جو وزن ہے فاعلاتن فاعلاتن فاعلن۔ اب اس کے آہنگ پہ بات کر لیں، پہلے تھوڑی سی اس کی تاریخی جو اس کا پس منظر ہے یعنی شعری روایت کے حوالے سے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے مسدس حیت میں اوزان ملتے ہیں بحور کے، ان میں زیادہ تر مثنویات کہی گئی ہیں۔ اچھا، اب یہ جو وزن موجود ہے اس میں مولانا روم کی مثنوی جو ہے شہرائے آفاق مثنوی، وہ اسی وزن کی حامل ہے، فاعلاتن فاعلاتن فاعلن۔ جیسے ان کا مطلع ہے ان کی مثنوی کا کہ بشنو از نے چوں حکایت می کند، وز جدائی ہا شکایت می کند۔ اب سیماب اکبر آبادی ہماری شعری روایت میں، اردو کی کلاسیکی شعری روایت میں ایک بڑا نام ہے، اساتذہ سخن میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو انہوں نے مولانا کی اس مثنوی کا اردو منظوم ترجمہ بھی کیا۔ تو اب اگر یہ معنی بتاؤں میں جو فارسی میں نے شعر پڑھا ہے اس کا معنی ان کے منظوم ترجمے میں یہ ہے کہ سن تو کیا کہتی ہے تجھ سے بانسری، سن تو کیا کہتی ہے تجھ سے بانسری، کر رہی ہے یہ شکایت ہجر کی، سن تو کیا کہتی ہے تجھ سے بانسری، کر رہی ہے یہ شکایت ہجر کی۔ اب اس آہنگ کو سیکھنے کا جو عمل ہے اس کی طرف میں آتا ہوں، تو اس آہنگ کو جس انداز میں پڑھوں گا وہ اس بحر کے اس وزن کا آہنگ ہے، اور اس آہنگ کو آپ اگر ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اچھی طرح سن کے تو آپ کو ذہن نشین ہو جاتا ہے، تو پھر اس آہنگ میں جو الفاظ آپ لگائیں گے اس آہنگ کے اتار چڑھاؤ کے مناسبت سے، تو وہ اس وزن میں باوزن اشعار ہوں گے۔ وہ اس کا جو آہنگ ہے وہ یہ بنے گا کہ
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن۔ اب ایک شعر میں بطور حوالہ پیش کرتا ہوں کہ بڑھ رہی ہے بے قراری ان دنوں، بڑھ رہی ہے بے قراری ان دنوں، چپ کے اشک باری ان دنوں، بڑھ رہی ہے بے قراری ان دنوں، چپ کے اشک باری ان دنوں، فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن۔ اس کی میں شعر لکھ کے باقاعدہ اس کی تکتیب بھی کر دیتا ہوں تاکہ مکمل طور پہ آپ کو یہ آہنگ جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ شعر ہے کہ بڑھ رہی ہے بے قراری ان دنوں، چپ کے اشک باری ان دنوں۔ اب اس شعر کو آہنگ کے اعتبار سے، وزن کے ارکان کے اعتبار سے میں نے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اسے تکتیک کا عمل کہتے ہیں۔ یہ اب ہو جائے گا بڑھ رہی ہے بے قراری ان دنوں، چپ کے اشک باری ان دنوں، بڑھ رہی ہے فاعلاتن، بڑھ فا رہی الا ہے تن، بڑھ رہی ہے فاعلاتن، بے قراری فاعلاتن، بے فا قرا الا ری تن، بے قراری فاعلاتن، ان دنوں ان فا دنوں علن، ان دنوں فاعلن، چپ کے فاعلاتن۔ اب اس میں چپ کے پہلا جو چپ کے اس کی جو یہ ہے یہ گر جائے گی اور اس کے ساتھ زیر آ جائے گی جو یہ کی ساؤنڈ جو ہے اسے نمایاں کرے گی۔ میں نے گزارش کی تھی کہ کچھ حروف ایسے ہیں جو اوزان کے اعتبار سے ان کو گرانے کی رعایت ہے، بالخصوص ہندی زبان کے الفاظ، ان میں کچھ حروف یہ ہے، اسی طرح یہ دو چشمی ہے اوپر آپ کو اوپر والے مصرے میں نظر آ رہی لفظ بڑھ کی، تو جو دو چشمی ہے اسے گرامر کی زبان میں ہائے مخلوط کہتے ہیں، یعنی ایسی ہے جو مل کے آتی کسی کے ساتھ، کسی حرف کے ساتھ، تو یہ گر جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے وہ بھی گر جاتی ہے۔ نون غنہ جو ہے وہ شمار تختی نہیں ہوتا، وزن میں نہیں آتا، البتہ پڑھنت میں جو پڑھنے کا عمل ہے اس میں ہم اسی طرح ہی اسے پڑھیں گے، لیکن اگر جب اس کو ہم وزن کے اعتبار سے جب ڈسکس کریں گے تو ان چیزوں کو ہمیں معزوف کرنا ہوگا، انہیں کاٹنا ہوگا، پھر وہ وزن کے مطابق آئیں گے، مطابقت تب پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں یہ ہے گئی اور چپ کے پہلے لفظ چپ کے کی یہ گئی، چپ کا چپ کے، چپ کا چپ کے، چپ فا کا چپ الا کے تن، چپ کا چپ کے فا الا تن، اش کا باری اش فا، کاف آگے بے کے ساتھ مل جائے گا، اش کا با فا الا ری تن، اش کا باری فا الا تن، ان دنوں فا الن، بڑھ رہی ہے بے قراری ان دنوں، چپ کے اشک باری ان دنوں۔ یہ جو شعر ہے یہ سید معین الدین گیلانی جن کا تخلص مشتاق تھا، گولڑہ شریف کے جانشین، گولڑہ شریف کے جو خانقاہ عالیہ ان کے جانشین رہیں، سجادہ نشین رہیں، تو ان کے وہ مشتاق تخلص کرتے تھے، ان کی غزل کا یہ مطلع ہے۔ تو میں ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ مزید واضح ہو جائے۔ وزن ہے فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، فاعلاتن فاعلاتن فاعلن، بڑھ رہی ہے بے قراری ان دنوں، چپ کے اشک باری ان دنوں۔ جی
جی اب میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پچھلے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوالات ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اجمل بھائی سے. جی اجمل بھائی بڑی اچھی گفتگو رہی. تو میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ پچھلے لیکچر سے نہیں ہے, وہ میں اسی لیکچر سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بحر رمل ہے, جیسے ہم پچھلے میں مسدس کو ڈسکس کر رہے تھے, اب ہم مسمن کو تو ابھی مسدس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس بحر میں تجربے کی کتنی یعنی کہہ لیں کہ سہولت ہے کہ آپ تجربہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے اس میں فاعلاتن فاعلون آیا ہے تو اس میں کچھ اور لگا سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں. تو کتنی کی اس میں تجربے کی سہولت ہمارے یہاں میسر ہے؟ اچھا, جو تجربات ہیں وہ اس میں بے شمار ہو سکتے ہیں. جی جی. اچھا, وہ کچھ زحاف کے حوالے سے ہیں, کچھ حیت کے حوالے سے, اور پھر اس حیت میں کچھ زحاف رکھ کے پھر اس طرح تجربات کیے جا سکتے, بے شمار ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اس کا واضح تجربہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہی ارکان کو آپ 2 چند کر دیں, اتنے ہی آگے مزید بڑھا دیں. جی جی ٹھیک ہے جی. تو یہ فاعلاتن فاعلون, آگے ایک ہی مصرے میں 3 اور لے آئیں, فاعلاتن فاعلون, ڈبل کر دیں. صحیح ہے. تو اس سے یہ مضاعف ہو جائے گی. تو تمام جو سٹرکچر ہے جو ممکنات میں سے تھے, جتنا ایک جیسے ایک شطرنج ہے نا, اس پہ جتنی چالیں چل سکتے ہیں تو وہ ہمارے اساتذہ نے, عروضیوں نے بیان کر دی ہیں. تو کوئی بھی سٹرکچر مسدس کی بجائے بے شک آپ معشر رکھ لیں, آپ مخمس رکھ لیں, مختلف سٹرکچر میں اسے تقسیم کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے. میرا جو ایم فل کا مقالہ تھا اردو غزل میں عروضی تجربات, وہ انہی تجربات پہ مبنی تھا. صحیح جی. تو اچھا, آپ یہ دیکھیں, اب یہ ایک اور فاعلاتن مٹانا چاہتے ہیں آپ تو وہ بھی آپ کو اجازت, مطلب کہ فاعلاتن فاعلون. صحیح. ایک اب تو نہیں ہو سکتا, اب ایک رکھیں گے تو پھر وہ غزل کا سٹرکچر نہیں رہے گا, پابند جتنی اصناف ہیں ان کا نہیں رہے گا سٹرکچر. ہاں البتہ آزاد نظم جو ہے وہ اس طرح کہی جا سکتی کہ ایک مصرع ایک رکن پہ ہو گیا, دوسرا مصرع اس کے 2 ارکان پہ ہو گیا, تیسرا میں یہ پورے آگے 3. تو آزاد نظم میں یہ ویریشن جو ہے وہ چلتی ہے. جی, میں اب سے یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بحر کے رائج ہونے پہ تھوڑی گفتگو کریں. ہاں. یہ کس قدر رائج ہے اور اس کی کچھ مثالیں بھی آپ اگر عطا کریں. میں نے آغاز میں یہ گزارش کی تھی اسی بحر سے متعلق کہ یہ جو آہنگ ہے یہ اردو شاعری میں بہت زیادہ مروج ہے. بے شمار غزلیات, بے شمار اصناف سخن میں شعراء نے اس وزن کے حوالے سے طب آزمائی کی ہے. ہماری اردو کی شاعری میں, اسی طرح فارسی شاعری میں مثنویات جو ہیں وہ مسدس حیت, رمل کی اس مسدس حیت میں زیادہ تر کہی گئی ہیں. مولانا روم کی مثنوی اسی حیت میں ہے. اچھا, اسی طرح کئی ایک کلاسیکی شعراء کی غزلیات جو ہیں وہ مل سکتی ہیں. چند ایک مثالیں جو ہیں وہ میں نے پیش کی ہیں, جیسے سیماب کا منظوم ترجمہ ہے کہ سن تو کیا کہتی ہے تجھ سے بانسری, کر رہی ہے یہ شکایت ہجر کی, یا یہ جو شعر لکھا ہوا ہے, بڑھ رہی ہے بے قراری ان دنوں, چپ کے اشک باری ان دنوں. تو اس وقت میرے حافظے میں یہی چیزیں ہیں. البتہ یہ کہ بے شمار کلام اس میں دستیاب ہے, میسر ہے, کہا گیا ہے. جی شکریہ. اچھا, میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی, اس میں یہ فاعلاتن بیسیکلی خود ہے کیا ہے, یہ کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ فاعلاتن. جی. اب فاعلاتن کا کوئی معنی نہیں ہے. جس طرح موسیقی میں 7 سر رکھے گئے ہیں, سا رے گا ما پا دا نی سا, اب یہ بھی اصل میں ان کے پیچھے جو آہنگ موجود ہے ان کی یہ تجسیم کاری کا عمل ہے. یعنی انہیں ایک جسم دیا گیا اس آہنگ کو, آواز کو, صوت کو, تو اس کے پیچھے ایک آہنگ ہے جس کو مجسم کیا گیا اس رکن کے تحت. تو یہ وہ آہنگ کون سا ہے, وہ اس کو جب ادا میں کرتا ہوں تو وہ آہنگ آپ سنتے ہیں, فاعلاتن فاعلاتن, اس میں جو آ رہی ہے, ہاں یہ آہنگ ہے. اب اس آہنگ کو یہ رکن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اس کی پرسونیفیکیشن ہے اس آہنگ کی. مطلب کوئی بھی ساؤنڈ ہے اسے ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہاں جی بالکل, وہ آہنگ ہے, ریدم ہے, ریدم. تو اس میں اس کو سیکھنے کا ایک عمل یہ بھی ہے, چلیں اب بات سے بات نکلی تو وہ یہ کہ آپ اس میں اس کی ایک مختلف موسیقاروں نے طرزیں بنائی ہوئی ہیں. اچھا, اب اس پہ کسی موسیقار نے, کسی قوال نے یا کسی غزل گائک نے کوئی غزل پڑھی ہو تو گائی ہو
تو وہ آپ اس کی طرز ذہن میں رکھ ذہن لیں میں رکھتے ہوئے اور شعر لکھ وہ سکتے طرز ذہن میں رکھتے ہوئے جیسے ہم کسی چیز کی پیروڈی کرتے ہیں تو پیروڈی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تعریف جو ہوتی ہے اس کی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مزاح کا عنصر زیادہ واضح کر دیتے ہیں اس میں. تو ایک سنجیدہ شاعری اس طرز پہ کی جائے تو وہ بھی آپ اس وزن کے مطابق جہاں آپ بے لے ہو جائیں گے, جہاں ریدم گر جائے گا آپ کو محسوس ہوگا, وہاں سے آپ شاعری کی زبان میں کہیں گے کہ یہ بے وزن ہو گیا. موسیقی کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ بے سرا ہو گیا یا بے لے ہو گیا, بے تالا ہو گیا. تو اسی طرح شاعری میں بھی یہ نظام چلتا ہے. اچھا, اب اس کی ایک مولانا روم کی مثنوی کی جو طرز مروج ہے قوالوں کے ہاں دو ہیں, ایک میرے ذہن میں ہے, وہ یہ کہ بشنو از نیچوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند فاعلاتن فاعلاتن فاعلن سب مل کے بڑے آپ کی فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. بڑھ رہی ہے بے قراری ان دنوں چپ کے اشک باری ان دنوں. فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. اب جہاں رک رہے ہیں وہاں فاعلن ہی کہنا پڑے گا, نہیں کہیں گے تو وہ طرز جو ہے وہ بگڑ جائے گی, اس میں بگاڑ آ جائے گا. ہاں, یہی وزن جو لینا چاہ رہے ہیں. جی بالکل یہی وزن ہے, یہی آہنگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ایک کوسچن اور کرنا چاہوں گا, اس میں یہ رمل کیا ہے؟ رمل نام ہے اس آہنگ کا. اچھا, اس آہنگ کا نام. ہاں, اب رمل کا ویسے ہی نام نہیں رکھ دیا گیا, مطلب اس کی ایک توجیہ جو ہے جسے وجہ تسمیہ کہتے ہیں وہ ہے, وہ یہ کہ یہ آہنگ جو ہے نہایت سرعت سے نہایت تیزی سے پڑھا جاتا ہے. سالم جو آہنگ ہے, پھر آگے یہ بھی مثلا سالم اس کا جو آہنگ ہے رمل کا, جس کی بنیاد پہ اس کا نام رمل رکھا گیا. رمل کے لغوی معنی ہوتے ہیں ریت, ریگ یا تیز دوڑنا, اور ایک اس کا ٹیکنیکل معنی ہے جو رمل پہ جو پہلا لیکچر ہے بحر رمل پہ اس میں میں نے واضح کیا تھا, بوریا بننا. بوریا بننا, بوریا بننے سے مراد یہ تھی کہ اس میں جو سبب اور وتد ہیں اس میں رکن دیکھیں تو 2 حرفی جو لفظ ہوتا ہے وہ سبب کہلاتا ہے اور 3 حرفی وتد کہلاتا ہے. تو یہاں وتد مجموع اور سبب خفیف, اول و آخر جو ہے اسباب ہے اور وہ سبب خفیف آغاز میں, سبب خفیف آخر میں, اور وتد مجموع درمیان میں. اب وتد کو 2 اسباب کے درمیان بن دیا گیا, 2 اسباب کے ساتھ بن دیا گیا, تو اس وجہ سے یہ ایک ٹیکنیکل اس کی معنویت ہے. اچھا, باقی صوت کے اعتبار سے رمل تیز دوڑنا, ریت بھی چونکہ ہاتھوں سے پھسلتی ہے تو یہ نہایت سرعت سے ادا ہوتا ہے. فاعلاتن 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 فاعلاتن, ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس لیے اسے رمل کہا گیا. تھینک یو سر. یہ مائک رمل پہ کلاسیکل شعراء کرام اور کلاسیکی حوالات سے تو بھرپور گفتگو ہو چکی. میرا یہ سوال ہے کہ جدید اردو غزل میں اس بحر کی وقعت و اہمیت کیا ہے, اور جدید اردو غزل کے شعراء کرام نے اس بحر کو کس انداز سے لیا ہے, اس میں ویریشنز اور اس میں تجربات کا جو عنصر ہے وہ اس بحر کے ذریعے کیسے انہوں نے لیا؟ ساقی فاروقی ہمارے جدید غزل کا ایک اہم حوالہ ہے. ساقی فاروقی کی ایک غزل جو ہے غالباً وہ اس کی 2 چند صورت میں مضاف جسے کہتے ہیں, یعنی کہ یہ ارکان کو ڈبل کر دیا ایک مصرے میں, یعنی کہ پہلے 2 مصروں میں 6 ارکان بنتے تھے تو اب ایک مصرے میں انہوں نے 6 ارکان, تو ٹوٹل کتنے ہو گئے 12 مسدس مضاف صورت ہو گئی. تو یہ ایک تجربہ ہے. اچھا, اب ہمارے ساتھ انجم سلیمی صاحب بیٹھے ہیں. انجم سلیمی صاحب کی ان کی جو کتاب ہے میں اس میں 2-4 غزلیں کم از کم جو ہیں وہ اسی آہنگ میں, تو جدید میں بھی یہ مروج ہے اور یہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا. یہ ان آہنگوں میں سے, ان اوزان میں سے یہ وزن نہیں ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان میں مفقود ہوتے گئے یا ان میں نہیں کہا گیا. تو یہ اس میں غنائیت بہت ہے, ابھی آپ نے محسوس کی ہوگی. تو اس میں کہا جا رہا ہے کلام اور نہایت آسان ہے, یہ مشکل نہیں ہے یہ. اچھا اجمل بھائی, میرا ایک اور سوال ہے
کہ جیسا رمل کے بارے میں آپ نے کہا کہ کلاسیکل اور جدید شعراء کرام نے ان پر جو ہے اس بحر میں بھرپور اشعار کہے ہیں. میرا ایک سوال ہے کہ کسی بھی بحر کی یا بحر کا معیار کیا اس کے رائج ہونے پر منحصر ہے؟ کیا اس کا رائج ہونا اس بحر کے معیار پر اثر انداز ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہ آپ نے ایک اہم سوال کیا ہے. بعض بحور کے اوزان ایسے ہوتے ہیں جو ہماری روایت سے جڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ جدید عہد تک چلے آتے ہیں اور انہیں ہم کہہ دیتے ہیں عرف عام میں کہ یہ مروج یا مستعمل اوزان ہے. اچھا، یہ ان میں سے ایک ہے. اچھا، باقی رہی بات یہ کہ کیا اس جو بحر کا معیار ہے، یعنی کہ اس کی عروضی حوالے سے جو اہمیت ہوگی وہ مروج ہونے کے تحت ہوگی، یا اگر مروج نہیں ہے تو پھر بھی اہمیت اس کی برقرار ہے یا نہیں. جی. تو اس کے حوالے سے عروضیوں کی رائے اور ہے اور شعراء کی رائے اور ہے. اچھا، ہر شاعر عروضی نہیں ہوتا. جی. تو صاف ظاہر ہے جو مروج اوزان ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن عروضی حوالے سے کچھ اوزان ایسے ہیں جو ہمارے اس خطے میں مروج نہیں ہیں، لیکن ایران کی شعری روایت سے ان کا تعلق ہے، عرب کی شعری روایت سے ان کا تعلق ہے، تو ان کی اہمیت اپنی جگہ برقرار ہے. تو لہٰذا معیار جو ہے وہ صاف ظاہر دو سطحوں پہ ہوتا ہے. ایک اہل علم کے یہاں ہوتا ہے، ایک عام جو قاری اور شعراء ہوتے ہیں ان کے یہاں ہوتا ہے. تو میرے نزدیک کچھ یہ دونوں پہ پورا اترتی ہے کہ اس میں یہ مروج بھی ہے، مستعمل بھی ہے، اور اس کی جو عروض کے حوالے سے اہمیت ہے وہ بھی مسلمہ اہمیت ہے، اور اس کا جو معیار ہے وہ باقی بحور کی نسبت کچھ اور بحور ایسی ہیں ان کی نسبت زیادہ بلند ہے. اچھا، آپ نے اجمل بھائی ابھی کہا کہ ہر شاعر جو ہے وہ عروضی نہیں ہوتا، تو تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ ایک شاعر جو شعر کہہ رہا ہے، بھلے وہ تال میں کہہ رہا ہے، بھلے وہ ردھم میں کہہ رہا ہے، تو عروض کا ایلیمنٹ، عروض کا عنصر تو اس کے اشعار میں ہے، بھلے وہ تال میں کہہ رہا ہے، بھلے وہ ردھم میں کہہ رہا ہے. تو عروضی تو وہ ہو گیا. وہ اس بات کو ایکنالج کرے نہ کرے کہ میں عروض جانتا ہوں یا مجھے عروض کی ضرورت نہیں، ایکنالج تو کرنا پڑے گا نا اسے. عروض میں تو آ جائے گا، بھلے وہ ردھم میں کہہ رہا ہے. اس بات کو تھوڑا سا اس پہ یہ میں کہوں گا کہ عروض جو ہے وہ ایک پورا علم ہے. پہلی بات کہ یہ فن نہیں ہے، یہ علم ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ چیزیں شاعر جو ابتدائی سطح پہ نو آموز شاعر ہوتا ہے وہ جب سیکھتا ہے شعراء کا، اساتذہ کا یا اپنے عہد کے بڑے شعراء کا کلام پڑھتا ہے، اور وہ بکثرت پڑھنے کی وجہ سے اس کے ذہن میں وہ پیرامیٹر از خود جو ہیں وہ بیٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ان میں طبع آزمائی کرتا ہے، اور وہ ایک اپنا اس کا کیا کہتے ہیں ذہن میں اس کے سٹرکچر بن جاتے ہیں، اور ان میں وہ کہنا شروع کر دیتا ہے اور باوزن ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے. عروض کا علم جاننا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ ردھم جاننے ضروری ہیں جن پہ عروض کھڑا ہے. اب ہر شاعر عروضی میں نے کہا نہیں ہوتا، تو ہر شاعر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کون سی بحر ہے، اس کا آہنگ کیا ہے اور اس آہنگ کی خاصیت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ علم جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. اب کوئی شاعر یہ علم سیکھے یا نہ سیکھے اس کی اپنی ثوابدید پہ. صاف ظاہر ہے جو سیکھے گا وہ گفتگو کر لے گا، اسے ان پیرامیٹرز کا زیادہ اچھی طرح پتہ ہوگا. تو لہٰذا علم کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ جو ہے برقرار ہے. تو یہ میں نے کہا کہ وہ آہنگ ضروری ہیں، وہ ردھم جو ہے شاعری کے لیے ردھم کا جاننا ضروری ہے. مثال کے طور اگر آپ ردھم نہیں جانیں گے تو آپ شعر نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہو گیا. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو ہے یا شاعر جو ہے وہ عروض نہیں سیکھتا تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ وہ جس بحر میں کہہ رہا ہے، سب سے پہلے تو اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوگا یہ بحر کون سی ہے جس میں میں شعر کہہ رہا ہوں، اور اس کی وقعت و اہمیت اور افادیت اور اس کا پورا کلاسیکی پس منظر سے وہ ہے جو ناشنا ہوگا. جی بہت شکریہ اجمل بھائی. سب سے پہلے اجمل بھائی آپ کا بہت شکریہ. اس کے بعد تمام دوست جو یہاں تشریف لائے ان سب کا بہت شکریہ. تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ہم اگلے لیکچر کے پہلے یا اس کے بعد ان سوالات کے جوابات دیں گے، اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.